السلام علیکم ایوری ون. مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے کہ سحر باجی آپ نے اتنا بڑا بدلاؤ کیسے لا لیا اینڈ ہاؤ از اٹ. تو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمیں اللہ اچھے صحیح راستے پر لگائے اور ہمیں نیک ہدایت دے. دیکھیے انسان کی فطرت میں ہے گناہ کرنا، بٹ اگر جو معافی مانگے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. جو دل سے توبہ کر لے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب رکھ لیتے ہیں، محبوب بنا لیتے ہیں. دیکھیے اللہ کے حکم پہ چلنے سے اللہ آپ کو تھام لیں گے. مطلب اگر آپ گناہ کر رہے ہو اور اگر آپ کے دل میں ہے کہ نہیں اللہ مجھے کرنا، مجھے نیک ہدایت دے دے، مجھے نیک صحیح راستے پر لگا دے، تو اللہ آپ کو تھام لیں گے. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو رینگنے چھوڑ دیتی ہے یا پھر چلنے چھوڑ دیتی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے کبھی ڈگمگا جاتا ہے اور کبھی گرنے والا ہوتا ہے، تو کیسے ایک ماں بھاگ کے اس کو تھام لیتی ہے، گرنے سے بچا لیتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ اس کو دباؤ گے. دوستو، آج میں بات کرنے والا ہوں سحر افشاں کے بارے میں، جن کی زندگی اب بالکل چینج ہو چکی ہے. جی ہاں، مشہور فلمی ایکٹر جو اپنی زندگی بے حیائی اور عریانیت اور ناچ گانے میں گزار رہی تھیں، اب وہ اپنے اللہ سے توبہ کر چکی ہیں اور فلمی دنیا کو لات مار دیا ہے اور اس کو الوداع کہہ دیا ہے. اور اب وہ اس فلمی دنیا کا حصہ نہیں رہی ہیں اور انہوں نے اعلان یہ کہہ دیا ہے کہ میں اپنی باقی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاروں گی. اور انہوں نے اپنی زندگی کی جو ٹرننگ پوائنٹ بتایا ہے وہ ہمیں اور آپ کو سننا چاہیے. وہ ایسی چیز ہے جو ہم سب کے ساتھ روزانہ پیش آتی ہے، لیکن ہم اس سے کوئی سبق نہیں لیتے. روزانہ ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں اور قبر کی طرف جانے والا یہ جنازہ پیغام دے جاتا ہے کہ آج ہماری کل تمہاری باری ہے. لیکن کچھ اللہ کے ایسے بندے اور بندیاں ہوتی ہیں جو ان واقعات سے سبق لے کر کے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو بدل دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار بن کر کے زندگی گزار دیتے ہیں. انہی میں ایک سحر افشاں بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی اصلاح کر لی ہے، جنہوں نے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر کے اور اپنی باقی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے. جی ہاں، انہوں نے ایک میت سے سبق حاصل کر لیا ہے. انہوں نے اپنی دادی کے انتقال سے سبق حاصل کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے دادی کو غسل دلا رہی تھی تبھی میرے دل میں اچانک سے موت کا خیال آیا اور اللہ کا ڈر پیدا ہوا. تبھی سے انہوں نے اپنی زندگی کا اصلی زندگی یعنی آخرت کی تیاری کا فیصلہ کر لیا. غسل جب ہوا نا، مطلب نہلا رہے تھے نا، تو میں بھی تھی وہاں پہ، میں نے بھی نہلایا ان کو. تب سے مجھے نا ڈر خوف بیٹھ گیا. ڈر مطلب تب میں نے ٹھان لیا کہ نہیں، اب میں کچھ غلط نہیں کروں گی. ناؤ از the time that I have to change, and that was the lockdown time also. So everything was going on. تیار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سحر افشاں کو استقامت نصیب فرمائے اور ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے. اب جب کہ سحر افشاں شریعت کے مطابق حیا اور پاک دامنی اور برقعے اور نقاب والی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا ہے، تو یہ ان لوگوں کو ایک آنکھ نہ بھائے گی جو لڑکیوں کو ننگا اور بے حیا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن سحر افشاں نے ان سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے اللہ کے حکم پر چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ ان تمام لڑکیوں کے لیے بھی پیغام ہے جو فلمی دنیا میں کام کر رہی ہیں اور بے حیائی اور عریانیت پھیلا کر اپنی آخرت کو برباد کر رہی ہیں، کہ دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی دل فریبیاں اور رعنائیاں یہ سب چند دن ہیں، ایک دن قبر کی مٹی میں مل جائیں گی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. دوستو، یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے کہ لوگ فلمی دنیا کی حقیقت سمجھ چکے
اور اس کی ظاہری چمک دمک کے دھوکے سے نکل رہے ہیں اور اپنی زندگی کی اصلاح کر رہے ہیں۔ ایک سلسلہ چل پڑا ہے، پہلے زائرہ وسیم، پھر ثنا خان اور اب سحر افشاں۔ حق ہے، اسلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا قیامت تک انشاءاللہ تعالی۔